بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں موسم کے حوالے سے تو لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہر سردی اور دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ کئی مقامات سے موٹر وے بند، متعدد پروازیں تاخیر کا شکار۔ موٹر وے M11 لاہور سے سیالکوٹ تک بند، موٹر وے M2 بھی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ لاہور ایئرپورٹ پر دھند کے باعث متعدد پروازیں تاخیر کا شکار۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق مسافر جہازوں میں ہیں لیکن دھند کی وجہ سے روانگی کا سگنل نہیں مل رہا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز زین علی سے۔ جی زین، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، شہر لاہور اور اس کے نواحی علاقے شدید سردی کے ساتھ ساتھ دھند کی لپیٹ میں ہیں، جس کے باعث لاہور سے جانے والی تمام موٹر ویز کو جو ہے وہ ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے۔ M2 موٹر وے لاہور اسلام آباد موٹر کو حد نگاہ میں کمی ہونے کے باعث جو ہے وہ بند کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے موٹر وے M3 کو فیض پور سے درخانہ تک جو ہے وہ بند کیا گیا ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے اس وقت مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند ہے، جبکہ اگر بات کی جائے موٹر وے M4 کی تو اس ملتان فیصل آباد موٹر وے کو بھی ٹریفک کے لیے جو ہے وہ دھند کے باعث جو ہے وہ بند کیا گیا ہے۔ موٹر وے M5 کو شیر شاہ سے روہڑی تک جو ہے وہ ٹریفک کے لیے جو ہے مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے موٹر وے پولیس کی جانب سے ہدایت بھی جو ہے وہ جاری کی گئی ہے کہ شہری جو ہے وہ صبح 10 بجے سے لے کر جو ہے وہ شام 6 بجے تک جو ہے وہ اس سردی کے باعث جو ہے وہ سفر کرے، جبکہ دوران سفر جو ہے وہ فوگ لائٹس کا استعمال کرنے کی ہدایت جو ہے وہ جاری کی گئی ہیں، جبکہ اس دھند کے باعث جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پر موجود پروازیں جو ہے وہ گھنٹوں تاخیر کا شکار ہے۔ اگر بات کی جائے لاہور سے جانے والی دبئی جانے والی پرواز PIA کی PK 235 جو ہے وہ 2 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے، جبکہ اسی طریقے سے ایمریٹس کی پرواز دبئی جانے والی PK 623 بھی جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے، جبکہ ایک اور نجی ایئر لائن کی پرواز جو ہے وہ PF 736 جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایئرپورٹ پر موجود ہے، جس کو ابھی تک جو ہے وہ اڑان کے لیے جو ہے وہ سگنل نہیں مل سکا، جبکہ اسی طریقے سے ایک اور نجی ایئر لائن PF 716 جو ہے وہ اس وقت لاہور ایئرپورٹ رن وے پر موجود ہے، جبکہ ایئرپورٹ کے ذرائع کے مطابق مسافر جو ہیں وہ جہازوں کے اندر موجود ہیں، لیکن دھند کی وجہ سے اور حد نگاہ میں کمی کے باعث تاحال جو ہے وہ پروازوں کو اڑان بھرنے کا سگنل جو ہے وہ نہیں مل سکا۔ موٹر ویز کے ساتھ ساتھ تمام پروازیں بھی جو اس وقت تاخیر کا شکار ہیں، لیکن جیسے ہی دھند میں بہتری ہوگی تو موٹر ویز کو بھی جو ہے وہ ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا، جبکہ پروازوں کو بھی جو ہے وہ گرین سگنل مل جائے گا، جس کے بعد وہ جو ہے وہ اڑان بھر سکیں گی۔ جی شکریہ۔ اسموگ اور خشک سردی پڑنے سے بچے نمونیا اور چیسٹ انفیکشن میں مبتلا۔ محکمہ صحت کے مطابق 1 جنوری سے اب تک 36 بچوں کی اموات ہو چکی ہے۔ MS جناح ہسپتال کا کہنا ہے کہ نمونیا کے مریض بچوں کو فوری نیبولائز اور بہترین اینٹی بائیوٹک فراہم کی جا رہی ہے۔ محمد بلال کی رپورٹ میں مزید تفصیلات۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسموگ اور خشک سردی سے بچے متاثر ہونے لگے۔ بچوں میں نمونیا، چیسٹ انفیکشن اور خشک کھانسی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ صحت پرائمری اینڈ سیکنڈری نے نمونیا کی بیماری کے حوالے سے دسمبر میں ہی الرٹ جاری کر دیا تھا۔ پنجاب میں 1 جنوری سے اب تک 36 بچے نمونیا سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ چلڈرن ہسپتال میں 10 میں سے 8 نمونیا کے مریض بچے زیر علاج ہیں۔ MS جناح ہسپتال ڈاکٹر یحییٰ سلطان کا کہنا ہے کہ جناح ہسپتال میں 6 نمونیا کے مریض زیر علاج ہیں۔ پیٹس وارڈ میں نمونیا کے بچوں کو فوری نیبولائز اور بہترین اینٹی بائیوٹک فراہم کی جا رہی ہے۔ پہلی تو چیز ہوگی ہم ایمرجنسی کیٹر کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے تمام بچے ہمارے پاس سے صحت یاب ہو کے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو ہمارے پاس ایسٹ ہے وہ ہماری پرنسپل صاحبہ پروفیسر ڈاکٹر عائشہ عارف صاحب ہیں، جو خود پاکستان کی مشہور و معروف پیڈیاٹیشین ہیں۔ وہ بیبیز کو خود دیکھتی ہیں اور الحمدللہ ان کا بہترین ٹریٹمنٹ کا انتظام کرتی ہیں۔ سروسز اور نیو ہسپتال کے پیٹس وارڈز میں نمونیا اور چیسٹ انفیکشن کے مریض رپورٹ ہو رہے ہیں۔ سردی میں اضافہ کے ساتھ نمونیا، چیسٹ انفیکشن اور وائرل انفیکشن بچوں میں بڑھ رہا ہے۔ سانس میں دشواری کے مریضوں کے لیے وینٹیلیٹر بھی مختص کر لیے گئے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بچے ماسک کا استعمال کریں، ہاتھ دھوئیں اور گرم کپڑوں کا استعمال کیا جائے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں نمونیا کے کیسز میں اضافہ۔ مارکیٹ میں نمونیا کی ویکسین بھی نایاب۔ ایک ویکسین کی قیمت 14,000 روپے تک وصول کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے سجاد حسین۔
شدید سردی میں ایک طرف نمونیا کے کیسز بڑھ رہے ہیں تو دوسری جانب لاہور سمیت پنجاب میں نمونیا کی ویکسین نایاب ہوگی۔ نمونیا کا ڈیٹا بینک نہ ہونے کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ مارکیٹ میں ویکسین کی بلیک میں فروخت کا سلسلہ بھی جاری۔ ایک ویکسین کی قیمت 14,000 روپے تک وصول کی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی معروف کمپنی کی پروڈکٹ فینیوموویکس جس کی قیمت 1,200 روپے ہے مارکیٹ میں دستیاب نہیں۔ سینیفلوریکس بھی مارکیٹ میں نہیں مل رہی۔ دیگر بڑی بڑی کمپنیوں کی نمونیا کی ادویات بھی نایاب ہے۔ نمونیا کی بڑی علامات میں کھانسی، سردی لگنا، سانس کی تکلیف اور تھکاوٹ شامل ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق پاکستان میں سالانہ 92,000 بچے نمونیا کے باعث انتقال کر جاتے ہیں۔ کیمرہ مین ذشان کے ساتھ سجاد حسین، لاہور نیوز۔ بچوں میں نمونیا کے کیسز میں مسلسل اضافہ۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صورتحال کا جائزہ لینے چلڈرن ہسپتال پہنچ گئے۔ ایمرجنسی وارڈ میں زیر علاج بچوں کی عیادت کی۔ محسن نقوی نے جناح ہسپتال کا دورہ کیا۔ بچوں میں نمونیا کے کیسز میں اضافہ۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صورتحال کا جائزہ لینے چلڈرن ہسپتال پہنچ گئے۔ محسن نقوی نے ایمرجنسی وارڈ میں زیر علاج بچوں کی عیادت کی۔ بچوں کے ماؤں سے فراہم کردہ طبی سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ نمونیا میں مبتلا بچوں کی خصوصی دیکھ بھال کی جائے۔ بچوں کی زندگیوں کے لیے پلے گروپ، پریپ اور نرسری کی کلاسز کو 19 جنوری تک بند کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا جناح ہسپتال کا بھی دورہ کیا۔ اپ گریڈیشن کے کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اپ گریڈیشن کے کاموں میں سست روی اور کم لیبر فورس لگانے پر ناراضگی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا مزدوروں کی تعداد بڑھانے کا حکم۔ ہر شفٹ میں 500 مزدور کام کرتے نظر آنے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ایک مریض کے تیماردار کی جانب سے ادویات باہر سے منگوانے کی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے سیکرٹری صحت کو انکوائری کی ہدایت کی۔ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر۔ مرغی کا گوشت 7 روپے سستا، فی کلو قیمت 595 روپے ہو گئی۔ زندہ برائلر کے دام بھی 5 روپے کم ہو گئے۔ زندہ برائلر ہول سیل 395، پرچون ریٹ 410 روپے کلو مقرر۔ گزشتہ روز برائلر گوشت 22 روپے مہنگا کر کے آج 7 روپے کی کمی کی گئی، جبکہ فارمی انڈے مزید 2 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 396 روپے ہو گئی۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، اپڈیٹ کیجیے۔ مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری مسئلہ میں جاری کیے گئے پولٹری مصنوعات کے، تو اس میں جو برائلر ہے اس کی قیمت میں 7 روپے تک کمی کی گئی ہے، جبکہ واضح رہے کہ گزشتہ روز برائلر کی قیمت میں 22 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا۔ 22 روپے کے اضافے کے بعد آج محض 7 روپے کا ریلیف دیا گیا شہریوں کو، اور مرغی کا گوشت 602 روپے سے سستا کر کے 595 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے۔ زندہ برائلر کی قیمت میں 5 روپے تک کمی کی گئی ہے۔ ہول سیل زندہ برائلر 395، جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 410 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ تاہم انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ رک نہیں سکا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آج مزید 2 روپے فی درجن قیمت بڑھا دی گئی ہے، اور 394 سے دام بڑھا کر 396 روپے درجن مقرر کر دیے گئے۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی کی قیمت 11,760 روپے مقرر کی گئی ہے۔ پرچون بازاروں میں بدستور شہریوں کو انڈے جو ہیں وہ 40 روپے تک فروخت کیے جا رہے ہیں، اور جو فی درجن شہریوں سے قیمت وصول کی جا رہی ہے وہ 450 سے 460 روپے تک ہے۔ اور اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ انڈوں کی قیمتیں گزشتہ ایک ماہ سے مسلسل بڑھ رہی ہیں، لیکن انتظامیہ ماسوائے سرکاری نقصناموں کے اجرا کے کوئی اقدامات نہیں کر رہی کہ انڈوں کی قیمتوں کو کسی طور پر کنٹرول کیا جا سکے۔ آج برائلر کی قیمت میں کمی کر کے انڈوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا گیا ہے۔ انڈوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا گیا ہے۔ عبدالقادر، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ انتخابی دنگل کے لیے مسلم لیگ نون کے امیدوار فائنل پارٹی ٹکٹ حاصل کرنے والوں کی فہرست تیار کر لی گئی۔ لاہور کے 14 حلقوں سے نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف اور حمزہ شہباز نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ حاصل کرنے والے امیدواروں کی فہرست جاری۔ ذرائع کے مطابق لاہور کے 14 حلقوں سے نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف اور حمزہ شہباز نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ خواجہ سعد رفیق، شیخ رحیل اصغر، سیف الملوک کھوکھر، ملک افضل کھوکھر اور عطا اللہ تارڑ بھی ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب۔ لاہور سے عبدالعلیم خان اور اون چودھری کی قومی اسمبلی کی 2 سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ۔ ڈاکٹر طارق فضل، انجم عقیل خان، وقار ممتاز کو اسلام آباد سے قومی اسمبلی کے ٹکٹ ملے۔ رانا ثناء اللہ، عابد شیر علی، راجہ ریاض احمد اور دیگر فیصل آباد سے فائنل۔ امجد فاروق کھوسہ، اویس لغاری، اسامہ کریم، ڈی جی خان سے میدان میں ہیں۔ راجن پور میں قومی اسمبلی کی 3 نشستوں سے عمار خان لغاری، سردار حفیظ دریشک اور سردار ریاض مزاری مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔
शहबाज शरीफ फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरीयत। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। साबिक मुशीर दाखिला शहबाज अकबर का दरख्वास्त में कहना है कि 15,000 ट्रांजैक्शन के जरिए 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली को केस से बरी करने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट में तफसीलात। शहबाज शरीफ फैमिली को मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी करने का फैसला चैलेंज। साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कहा कि केस की इंक्वायरी के दौरान 28 बेनामी अकाउंट सामने आए। 15,000 ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी मौजूद था जिसे चलान का हिस्सा बनाया गया। शहजाद अकबर का मौक़िफ़ है कि केस के चलान में 100 गवाहों की फहरिस्त फराहम की गई। 15,000 ट्रांजैक्शन के जरिए 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। FIA सेंट्रल ट्राई कोर्ट ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को दस्तावेजी सबूतों के बावजूद बरी कर दिया। साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का मजीद कहना है कि 4,000 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजी सबूतों के साथ केस का चलान जमा कराया गया। अदालत आलिया मुल्ज़िमों को बरी करने का फैसला कलअदम करार दे। मुस्लिम लीग नून और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का इम्कान। मुस्लिम लीग नून ने 18 हल्के खाली छोड़ दिए। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी को मुस्लिम लीग नून के हतमी फैसले का इंतजार है। मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ छोड़कर पार्टी में शामिल होने वाले 11 रहनुमाओं को भी टिकट जारी कर दिए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट का मामला। कौमी असम्बली के 7 और सूबाई असम्बली के 11 हल्कों में सीट एडजस्टमेंट का इम्कान। मुस्लिम लीग नून ने सीट एडजस्टमेंट वाले हल्के खाली छोड़ दिए। मुस्लिम लीग नून और IPP के दरमियान NA 47 इस्लामाबाद से आमिर कियानी, NA 54 टेक्सला से गुलाम सरवर खान, NA 88 खुशाब से इंजीनियर गुल असगर भगौर की नशिस्त पर सीट एडजस्टमेंट का इम्कान है। NA 117 शाहदरा लाहौर से अब्दुल अलीम खान, NA 128 लाहौर से ओन चौधरी की सीट पर भी एडजस्टमेंट मुतवक्के। NA 149 मुल्तान से जहांगीर खान तरीन, NA 143 चीचावतनी से नुमान लंगड़ियाल की नशिस्त पर भी दोनों जमातों में बाहमी ताउन का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून ने 11 सूबाई सीटों पर भी सीट एडजस्टमेंट के लिए हल्के खाली छोड़ दिए। PP 12 रावलपिंडी अम्मार सिद्दीक खान, PP 24 जेलम राजा यावर कमाल, PP 81 खुशाब अमीर हैदर संगा की सीट पर एडजस्टमेंट का इम्कान है। PP 98 फैसलाबाद अजमल चीमा, PP 106 फैसलाबाद अली अख्तर, PP 149 लाहौर अब्दुल अलीम खान की सीट पर एडजस्टमेंट का इम्कान। इसी तरह PP 180 कसूर से कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर, PP 204 साहिवाल फलक शेर लंगड़ियाल पर दोनों जमातों के बाहमी ताउन की गुंजाइश है। PP 250 बहावलपुर इफ्तिखार हुसैन गिलानी, PP 277 कोट अद्दू मुजफ्फरगढ़ नियाज गशगौरी, PP 292 लिया सैयद रफाकत गिलानी पर भी सीट एडजस्टमेंट की तवक्को की जा रही है। सीट एडजस्टमेंट का हतमी ऐलान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ऑफिशियल एलामिया में किया जाएगा। इस जानिब पंजाब में तहरीक इंसाफ के मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले 11 रहनुमाओं को मुस्लिम लीग नून के टिकट मिल गए। फैसलाबाद से राजा रियाज, जेलम से फारूक अल्ताफ, रियाज मजारी, राजनपुर, सैयद मुबीन रहीम यार खान से टिकट हासिल करने वालों में शामिल। बासित बुखारी मुजफ्फरगढ़, समी गिलानी बहावलपुर, अब्दुल गफ्फार वट्टू बहावलनगर, आमिर गोपांग मुजफ्फरगढ़ से टिकट हासिल करने में कामयाब। अहमद हसन दहड़, कासिम नून मुल्तान से वजी कमर ने मखसूस नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के टिकट अपने नाम कर लिए। राजा रियाज कहते हैं हमारे तमाम रहनुमाओं को टिकट मिल गए, सिर्फ नवाब शेर वसीर का टिकट ज़ेरे इल्तवा है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि साबिक चेयरमैन PTI को RTS बिठाकर रिजल्ट लेने का शौक है। 9 मई का मुजरिम पार्टी इंतखाबात तक दुरुस्त नहीं करवा सका। मुस्लिम लीग नून के मंशूर में कोई झूठा वादा नहीं होगा। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून की मरकजी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक मरतबा फिर साबिक चेयरमैन PTI पर खूब तनकीद की। बोली, साबिक चेयरमैन PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने के बजाय धांधला करवा दिया। 9 मई का मुजरिम पार्टी इंतखाबात भी दुरुस्त नहीं करवा सका। 9 मई के मुजरिम, तुम पार्टी इलेक्शन कराओ यार। बल्ले के निशान का मसला तो बाद में आता है। तुमसे बल्ले का निशान छीना क्यों है? क्योंकि तुमने अपनी जमात में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए। तो तुम इंतखाबी मुहिम कौन सी लड़ने जा रहे हो? तुमने जनरल इलेक्शन कौन सा लड़ना है? मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि हमने बल्ले के निशान के हवाले से कोई बात नहीं की। नून लीग आइंदा हफ्ते से इंतखाबी मुहिम चलाएगी। जो आज़ाद इलेक्शन लड़ेगा उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नून लीग के मंशूर में कोई झूठा वादा नहीं होगा। नवाज शरीफ सुर्खरू हो रहे हैं और चौथी मरतबा वजीर आज़म बनने जा रहे हैं। अगले हफ्ते 15 तारीख से हमारी इलेक्शन की मुहिम जो है वो शुरू हो जाएगी और जलसे होंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त भी जो मंशूर बन रहा है, तरजीहात नवाज शरीफ साहब की बहुत ही वाजिया हैं कि मंशूर के अंदर कोई झूठा वादा ना हो, क्योंकि हम झूठे वादे करते नहीं, हम नारे लगाते नहीं।
ان کی بہت کیٹیگورک یہ ہدایت ہے کہ وہ تمام طریقے اور اناؤنسمنٹس ہوں جو اصل میں وعدے ہوں گے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ اگر 3 بار کے وزیر اعظم کا احتساب ہو سکتا ہے تو جج سمیت کسی بھی ادارے والے کا احتساب ہونا چاہیے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سابق گورنر پنجاب چوہدری سرور سے ملاقات کی۔ چوہدری سرور نے لاہور کے حلقہ NA 127 میں بلاول بھٹو کی حمایت کر دی۔ بلاول بھٹو نے چوہدری محمد سرور سے ان کے بھائی چوہدری محمد رمضان کے انتقال پر تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چوہدری سرور نے NA 127 میں مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کروائی۔ چوہدری سرور کا کہنا تھا کہ بے نظیر بھٹو میری بہن کی طرح تھی۔ بلاول کو لاہور میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ملاقات میں نیر بخاری بھی شریک ہوئے۔